اسکیری سیریز کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیا گیا بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہم جب بھی نئی سٹوری اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ آج کی سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل سے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی سٹوری ہے۔ تو جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ جس بھائی نے شیئر کی ہے ان کا نام انیس ہے، تو آئیے چل کر ان کی سٹوری انہی کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام انیس ہے اور میں پیشے سے ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور میں تقریباً پچھلے 4-5 سال سے ٹیکسی چلاتا ہوں اور اسی سے جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کماتا ہوں۔ شروع میں جب میں نے ٹیکسی چلانا شروع کیا تھا اور بکنگ وغیرہ پر لانگ روٹس پر جاتا تھا تو میں اس کے یوز ٹو نہیں تھا اور بہت جلد تھک جاتا تھا اور زیادہ لمبے روٹ تک نہیں جا سکتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس کے یوز ٹو ہوتا گیا اور مجھے اس چیز کی عادت ہوتی تھی۔ پھر میں نے لمبے روٹ کرنا بھی شروع کر دیے، جیسے پہاڑی علاقے، ناردرن سائڈز کے ناران کاغان، مری، سوات، چترال وغیرہ، اور میرے پاس اکثر بکنگ جو ہے پنجاب سائڈ کے ایریاز کی آتی تھی۔ بتاتا چلوں کہ میں لاہور کا رہنے والا تھا اور مجھے اکثر بکنگ جو آتی تھی وہ پنجاب سائڈ کی ہوتی تھی، یا تو کسی دیہات یا کسی گاؤں وغیرہ کی یا کسی چھوٹے موٹے شہر وغیرہ کی۔ کبھی کبھار ہوتا تھا کہ مجھے ناردرن سائڈ کی بکنگ جو ہے ملتی تھی۔ شروع میں تو میں بس سٹینڈز وغیرہ پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا تاکہ مجھے کوئی سواری ملا کرے، لیکن اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا نام اور نمبر ٹیکسی یونین والوں کو دے دیا، لیکن ہمیں مانتھ کی تھوڑی بہت رقم جو ہے وہ ٹیکسی یونین کو بھی پے کرنا پڑتی تھی، کیونکہ ان کے پاس بہت سی بکنگز آتی تھیں اور وہ جتنے بھی ٹیکسی یونین میں ڈرائیورز ان کے پاس ہوتے تھے جو اویلیبل ہوتا تھا وہ اس کو بکنگ دے دیتے تھے۔ اور اس ٹیکسی یونین میں نام لکھوانے کے بعد مجھے تقریباً مہینے میں 15 سے 16 بکنگز آ جایا کرتی تھیں، لیکن وہ میرے پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اگر میں چاہوں تو کوئی بکنگ کینسل بھی کر سکتا تھا، تو وہ کسی نیکسٹ کو بکنگ کے لیے کال کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجھے ایک بکنگ آئی جس میں مجھے تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک دیہاتی ایریا کی طرف جانا تھا۔ تو اس دن میں بالکل فریش تھا، تو میں نے فوراً سے اس بکنگ کے لیے ہاں کر دی، لیکن وہ رات کا سفر ہونے والا تھا کیونکہ مجھے اس فیملی کو یہاں سے 4 بجے لے کر نکلنا تھا۔ چونکہ وہ 400 سے 500 کلومیٹر کا راستہ تھا، اس لیے 4 سے لے کر تقریباً 9-10 بجے تک وہاں ہم نے پہنچنا تھا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں والے ایریا کی طرف کچھ حصہ کچے روڈ کا بھی ہے، مطلب کچا راستہ بھی زیادہ ہے۔ وہاں پر ہائی وے سے اتر کے ہمیں کافی دیر کچے راستے پر چلنا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس بکنگ کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ اب مجھے ایسے راستوں کی اچھی خاصی عادت ہو چکی تھی اور میں کسی بھی طرح کے راستے پر وہ گاڑی آرام سے بغیر تھکے چلا لیا کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنی گاڑی کی ساری انسپیکشن کی کہ کہیں کوئی بیچ میں خرابی نہ ہو، بریک آئل وغیرہ چیک کیا، ریڈیٹر وغیرہ میں پانی پورا کر کے گاڑی کو دھلوا لیا۔ تو میں تقریباً 4 میں سے 5-10 منٹ پہلے اس فیملی کے گھر کے باہر پہنچ گیا، لیکن اس فیملی نے 15 سے 20 منٹ لگا دیے تیار ہونے میں اور سامان باہر نکالنے میں۔ ان کے باہر نکلتے ہی ہم نے سامان گاڑی میں رکھا اور اس فیملی کو گاڑی میں بٹھاتے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سفر کی دعا پڑھ کر اپنا سفر شروع کیا۔ اس فیملی میں صرف 3 ہی لوگ تھے، میاں بیوی اور ایک ان کا تقریباً 5 سے 6 سال کا بیٹا۔ لہٰذا میں نے گاڑی چلانا شروع کی اور پورا ہائی وے کا سفر کے بعد اب وہ کچا راستہ شروع ہو چکا تھا جو کہ ہائی وے اور ان کے گاؤں کو کنیکٹ کرتا تھا۔
تو اس کچے راستے پر جب ہماری سپیڈ تھوڑی کم ہو گئی، جو کہ ظاہری سی بات ہے کہ ہائی وے میں جو سپیڈ مینٹین ہو رہی تھی وہ وہاں نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بیچ میں جگہ جگہ پر کھڈے وغیرہ آ جایا کرتے تھے۔ بہرحال میں نے کچے راستے سے جو ہے اس بھائی کی انسٹرکشن فالو کرنا شروع کی، جہاں جہاں وہ بتا رہے تھے میں وہیں جاتا جا رہا تھا۔ تقریباً گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ان کے گاؤں پہنچتے ہیں، اور اس کے 5 سے 10 منٹ بعد جو ہے ہم ان کے گھر کے ٹھیک باہر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر گاڑی رکوائی، اپنا سامان اتارا اور مجھے کہا کہ بھائی اگر آپ آج رات یہاں پر سٹے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ڈرائنگ روم اویلیبل ہے، آپ رک سکتے ہیں۔ لیکن میں نے ان کو منع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس کی عادت ہے، میں رات کا سفر بھی کر سکتا ہوں، اور میں نے کافی طویل سفر کیے ہیں رات کے بعد بھی، تو مجھے اس کی عادت ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا آرام سے، کیونکہ میں ایسے راستوں پر اکثر آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے بس ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک پانی کی بوتل جگ میں پانی لا دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈیٹر میں پانی کم ہو گیا ہوگا، تو مجھے اس میں پانی ڈال لینا چاہیے۔ بہرحال میں نے گاڑی کا بونٹ اوپن کیا اور اس کی اندر بریک آئل دوبارہ سے چیک کیا کہ کہیں سے لیک وغیرہ نہ ہو۔ لمبے سفر شروع کرنے سے پہلے سب چیزیں میں ہمیشہ ہی چیک کرتا تھا۔ ریڈیٹر میں تھوڑا سا پانی کم تھا تو میں نے ریڈیٹر میں پانی پورا کیا، بونٹ بند کیا اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے سفر کی دعا پڑھی، آیت الکرسی پڑھی اور گاڑی چلانا شروع کر دی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور رات کے بعد سردی بہت شدید ہو جایا کرتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کے گاؤں سے اس کچے راستے تک پہنچ گیا جو کہ ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا، اور اس کچے راستے پر اپنا سفر شروع کیا۔ چونکہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور بہت سردی ہو جاتی تھی اور اکثر رات کو دھند پڑنے لگ جاتی تھی، اس دن بھی کچھ ایسا ہوا کہ ہلکی ہلکی دھند پڑنا شروع ہو گئی۔ وہ تقریباً 11:15 کا ٹائم تھا، اور اس کچے راستے کا اگر میں آپ کو منظر بیان کروں تو کچھ یوں تھا کہ سیدھا کچا راستہ اور راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے اونچے گھنے درخت، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں کیونکہ گاؤں والے ایریاز میں آبادی وغیرہ بہت کم ہوتی ہے، تو اسی لیے فصلیں اور جنگل وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اونچے اونچے درخت دونوں سائڈوں پر، اور وہ دونوں سائڈ سے سڑک کے اوپر جھکے ہوئے تھے، سڑک کو کور کر رہے تھے۔ سڑک پر بالکل گھوپ کالا اندھیرا، اور صرف ہیڈ لائٹس میں جو نظر آ رہا تھا وہی نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ سیاہ اندھیرا اور ساتھ ہلکی ہلکی دھند شروع ہو رہی تھی۔ لیکن مجھے گاڑی کے اندر ذرا بھی سردی فیل نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ گاڑی کے اندر ہیٹر آن تھا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ جو ہلکی ہلکی دھند تھی وہ گہری ہو گئی اور حد نگاہ کافی کم ہو گئی۔ لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو تھوڑا کم کر لیا، جو کہ پہلے میں 50 سے 60 کی سپیڈ مینٹین کر رہا تھا، اور وہ میری سپیڈ 25 سے 30 پر آ گئی تھی۔ اس سے اوپر جو ہے وہ گاڑی چلانا خطرناک تھا، کیونکہ دھند کی شدت بڑھ چکی تھی اور حد نگاہ کافی کم تھا۔ اب میں گاڑی چلا ہی رہا تھا تو مجھے جاتے ہوئے سڑک کی رائٹ سائڈ پر ایسا محسوس ہوا جیسے کہ کوئی انسان کالے کپڑے پہنے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا اتنی رات، مطلب یہاں پر کوئی شخص کیا کر رہا ہے، وہ بھی گاؤں والے ایریا میں جہاں کے لوگ تقریباً 8 بجے سو جاتے ہیں، اور میں جب کہ گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھے ابھی تک ایک بھی گاڑی میں پاس اوور نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے کوئی شخص دیکھا ہے۔ بالکل سنسان راستہ تھا، لیکن وہ پہلا شخص تھا جسے میں نے دیکھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بیچارہ کوئی مجبور ہو جہاں پر کسی سواری کے انتظار میں کھڑا ہو، لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگر اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کو لفٹ چاہیے تو میں اس کو لفٹ دے دوں گا، راستے میں جہاں اس کو اترنا ہوگا اتر جائے گا۔ میں اس کے پاس گاڑی لے کر گیا اور میں نے ہلکی ہلکی کر کے بریک لگایا۔ وہ بندہ میرے پاس آیا کیونکہ وہ میری گاڑی کی رائٹ سائڈ پر موجود تھا اور وہاں پر کوئی روشنی نہیں تھی، اور جو ہے گاڑی کی ہیڈ لائٹ سامنے کی طرف تھی، اس لیے اس کا چہرہ نمایاں نہیں ہوا تھا۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کالے سے لباس میں کھڑا ہوا ہے
میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایشو یا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کو لفٹ چاہیے، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے؟ تو جس طرف میری گاڑی جا رہی تھی اس نے اسی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں، بالکل چپ رہا۔ تو میں نے اسے کہا کہ چلیں کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو جہاں بھی اترنا ہوگا اتار دوں گا۔ تو اس نے گاڑی کا بیک ڈور اوپن کیا اور اندر بیٹھ گیا۔ لیکن میں نے 2 سے 3 منٹ گاڑی چلانے کے بعد اس سے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے تھے، وہ بھی اتنی سنسان سڑک پر؟ لیکن اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، کدھر کھوئے ہوئے ہیں؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب مجھے تھوڑا سا عجیب فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ شخص آخر بول کیوں نہیں رہا۔ تو وہ میری گاڑی کی کیبن کی لائٹ بھی آف تھی، تو میں نے پیچھے دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنا لیفٹ ہاتھ جو ہے اس کو پیچھے کر کے سیٹ کی طرف کیا، تو واقعی میں وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کہوں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میری گاڑی کا اوپن ڈور ہوا تھا۔ میں نے گاڑی روکی تھی، بے شک آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن صاف محسوس ہوا کہ گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتا، گاڑی میں یقیناً کوئی بیٹھا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ہلکی سی گردن گھما کر دیکھا تو وہاں میں واقعی میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی کیبن کی لائٹ آن کی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے پکا پتہ تھا کہ وہاں کوئی ہے، اور وہ پیچھے کسی کا بیٹھنا اور وہاں بھی کسی کا ہونا، میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ خیال ذہن میں آنے کے بعد ہی میرے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، اور میرے پورے جسم میں سے پسینے نکلنے لگے۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز تھی، کوئی انسان تو نہیں تھا۔ اور یہ بات بار بار سوچنے پر میں اور خوف زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جو آیت مجھے یاد تھی ان کا ورد کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا بس کسی طریقے اس کچے راستے سے نکل جاؤں، کیونکہ وہ راستہ بہت وحشت ناک تھا، اور یہ جو ابھی میرے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ راستہ اور بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ بالکل کالا اندھیرا، کوئی انسان نہیں، دونوں طرف درخت، گھنا جنگل اور ساتھ دھند۔ میں بس سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج میں یہاں سے نکل بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن میں نے امید نہیں چھوڑی اور ہلکی گاڑی چلاتا رہا۔ ابھی میں گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ میری گاڑی کی جو ہیڈ لائٹ تھی اس کے سامنے پھر سے ایسا لگا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی کے ایکسیلیٹر پر پاؤں دیا اور بریک نہیں لگائی، اور جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا تو ایسا محسوس ہوا کہ وہاں کوئی کھڑا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایک سایہ تھا، اور میری گاڑی اس میں سے آر پار ہو گئی تھی۔ اب میں نے کہا کہ جب تک میں مین ہائی وے تک نہیں پہنچتا اب گاڑی کی سپیڈ آہستہ نہیں کروں گا، چاہے کھڈا ہے یا جو بھی ہو، میں اپنی گاڑی کو اسی سپیڈ میں بھگاتا رہوں گا، نہ ہی کھڈے دیکھے اور نہ ہی کوئی جمپ وغیرہ، جس کی وجہ سے میری گاڑی کے اگلے ٹائل کی شاکس کافی کھڑکھڑا رہی تھی اور گاڑی لٹ کھڑا کر چلنے لگی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ نہ کی اور وہ چیز بار بار میرے سامنے آنے لگ گئی تھی۔ اونچے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل جو ہے وہ سینے سے باہر نکل آئے گا، اتنے زور سے دھڑکنے لگا تھا، میرے پورے کپڑے پسینے سے گیلے، لیکن میں جو ہے وہ گاڑی چلایا جا رہا تھا۔ اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہاں مجھے ہائی وے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ میں نے ہائی وے پر پہنچتے ہی لاہور کے راستے پر گاڑی اتاری اور بھگانا شروع کی۔ راستے میں جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ایک لے لیا جو کہ ٹرک ڈرائیورز اور بس ڈرائیورز وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، جس میں جو ہے بس وغیرہ کو روک کر جو پیسنجرز وغیرہ ریفریشمنٹ وغیرہ کرتے ہیں
میں نے وہاں اپنی گاڑی پر روکا۔ وہاں پر کافی سارے بندے بھی تھے، کوئی ٹرک ڈرائیورز، کوئی پیسنجرز وغیرہ وہاں پر موجود تھے۔ اتنے سارے بندوں کو دیکھ کر میرے حواس دوبارہ بحال ہوئے۔ جب میں گاڑی سے باہر نکلا تو میرے کپڑے پسینے سے گیلے ہو چکے تھے اور میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تو میں وہ شاپ کے اندر گیا ایک پانی والی بوتل لینے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میرے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوا ہے جو میں ابھی بتانے کے حال میں نہیں ہوں۔ تو شخص نے مجھ سے آگے سے پوچھا کہ آپ کس سائڈ سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ یہ ہائی وے کے بالکل ساتھ سے کچا راستہ نکلتا ہے گاؤں کی طرف سے۔ تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ لوگ جہاں رات کے ٹائم سفر نہیں کرتے، یہ راستہ آسیب زدہ ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ یہاں پر کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے یا کوئی ان سے لفٹ مانگتا ہے، پھر وہ گاڑی کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے یا وہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بس ان حادثات کے بعد لوگوں نے یہاں سے رات کے وقت آنا جانا ختم کر دیا۔ جس کو بھی یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے وہ دن میں ہی کرتا ہے، رات کو وہ لوگ یہاں سے جانے سے کافی کتراتے ہیں اور کم ہی اس راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی ایک ایسے راستے سے آ رہا ہوں جو آسیب زدہ تھا۔ بہرحال میں نے وہاں سے پانی کی بوتل لی اور گاڑی چلانا شروع کی۔ کسی طریقے سے اپنے گھر پہنچا اور سکون کا سانس لیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن ہے۔ میں رات کی بکنگز بہت کم لیتا ہوں، اور جو کہ ایسی راستوں کی طرف رات کی بکنگز ہوتی ہیں ان کو تو میں صاف انکار کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ انسیڈنٹ جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کچھ دوبارہ ایسا ہو، اس لیے میں رات کی بکنگز بہت کم لیتا ہوں اور ابھی بھی میں ٹیکسی ہی چلاتا ہوں۔ تو یہ تھا ایک خوفناک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ امید ہے آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے گا۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھا ایک واقعہ جو انیس بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔